ایک بارش میں 50 سالہ آدمی اور 20 سالہ لڑکا ایک ہی جگہ پھنس جاتے ہیں اور 50 سالہ اجنبی شخص آہستہ آہستہ اس لڑکے کو اپنے قریب کر کے۔ کہانی بارش والی ملاقات۔ احمد ایک 50 سالہ شخص تھا جس کی زندگی بظاہر مکمل تھی، مگر اندر سے وہ ایک ایسی خاموشی میں جکڑا ہوا تھا جیسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت کچھ تھا، مگر محبت جیسے الفاظ اس کے لیے صرف ایک پرانی یاد تھے، ایک ایسا احساس جسے اس نے برسوں پہلے کہیں دفن کر دیا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی، احمد شہر کی ایک پرانی لائبریری سے باہر نکلا اور جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے قریبی چھت کی طرف بڑھا اور وہاں ایک طرف کھڑا ہو کر بارش کو دیکھنے لگا۔ وہ بارش جو زمین کو چھو رہی تھی اسے جیسے اپنے اندر کے خالی پن کا احساس دلا رہی تھی۔ اس لمحے ایک 20 سالہ نوجوان سلمان بھی بارش سے بچنے کے لیے اسی چھت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں تیز تھی اور چہرے پر بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر فوراً نظریں ہٹا لی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو صرف بارش کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔ پھر سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچانک آئی اس بارش نے سب کچھ بدل دیا نا؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی۔ بارش چیزوں کو بدلتی نہیں، بس چھپے ہوئے احساسات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جملہ سن کر سلمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ آدمی صرف عمر میں بڑا نہیں بلکہ تجربے میں بھی بہت گہرا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بارش تیز ہوتی گئی۔ دونوں وہیں کھڑے ایک دوسرے کی موجودگی کی محسوس کرتے رہے۔ نہ کوئی جلدی تھی نہ کوئی دباؤ، صرف ایک سکون تھا جو عجیب سا تھا مگر بہت اپنا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان نے کہا کہ وہ پہلی بار اس جگہ آیا ہے اور اسے شہر کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، وہ شہر میں ہی رہتا ہے اور اسے ہر راستہ یاد ہے۔ اس کے بعد ایک لمحے کی خاموشی رہی اور پھر سلمان نے ہلکے انداز میں کہا، تو کیا آپ مجھے راستہ دکھائیں گے یا یہ بارش ہمیں کہیں اور لے جائے گی؟ اس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے کہا، راستے کبھی نہیں بھٹکتے، انسان بھٹکتے ہیں۔ یہ سن کر سلمان کے چہرے پر ایک گہری دلچسپی ابھری اور اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ دیر چلنا چاہتا ہے۔ بارش اب تھم رہی تھی مگر زمین گیلی تھی اور فضا میں ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں نے ساتھ چلنا شروع کیا۔ ان کے قدم آہستہ تھے مگر ان کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہو رہی تھی۔ احمد اپنی زندگی کے بارے میں بات کی، اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے تجربات کے بارے میں، جبکہ سلمان نے اپنے خوابوں اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بارے میں بتایا۔ دونوں ایک دوسرے کو سن رہے تھے مگر اصل میں وہ ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے، جیسے بارش کے بعد کی مٹی کی خوشبو میں ایک نیا آغاز چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی یہ ملاقات بھی کسی نئے احساس کی ابتدا تھی۔ جب وہ ایک موڑ پر پہنچے تو سلمان نے رک کر احمد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے آج کی بارش اتفاق نہیں تھی۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جو ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے مگر اس خاموشی میں ایک ایسی کہانی لکھی جا رہی تھی جو نہ الفاظ میں تھی اور نہ ہی مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی تھی۔ جب دونوں نے ایک دوسرے سے رخصت لی تو بارش مکمل طور پر رک چکی تھی مگر سلمان کے دل میں احمد کا چہرہ ایک ایسی تصویر بن چکا تھا جسے وہ بھول نہیں سکتا تھا، اور احمد کے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی بے چینی ایک ساتھ پیدا ہو گئی تھی، جیسے کچھ نیا شروع ہو چکا ہے۔ اس رات جب احمد اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تو اسے بارش کی بوندیں دوبارہ محسوس ہو رہی تھی، مگر اس بار وہ صرف پانی نہیں تھا بلکہ ایک احساس تھا جو اس کے دل میں پہلی بار زندہ ہو رہا تھا۔ بارش کے اس پہلے لمحے کے بعد احمد اور سلمان کی زندگی میں ایک ایسی خاموشی تبدیلی آ چکی تھی جسے وہ خود پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اگلے دن جب احمد حسب معمول اپنی پرانی روٹین میں واپس آیا تو ہر چیز ویسی ہی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ وہ بار بار کل کی بارش، سلمان کی آواز اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سکون یاد کر رہا تھا۔ اسی دوران اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ یہ ایک میسج تھا، کیا آج پھر بارش کا انتظار کرنا ہے یا ملاقات کا؟ یہ پیغام سلمان کی طرف سے تھا۔
احمد کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، بارش کا نہیں، ملاقات کا۔ یہ جواب بھیجتی ہی اس نے خود کو تھوڑا حیران محسوس کیا، کیونکہ اس نے پہلی بار کسی کے لیے اتنی آسانی سے وقت نکال لیا تھا۔ شام کے وقت دونوں اسی جگہ پر ملے جہاں کل بارش کے دوران ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس بار موسم صاف تھا مگر فضا میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ سلمان پہلے پہنچ چکا تھا اور اس نے احمد کو آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک خاص چمک آ گئی، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ احمد نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، آج بارش نہیں ہے، پھر بھی آئے ہو؟ سلمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، بارش کے بغیر بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو خود موسم بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے اندر ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ان کے درمیان باتیں کم تھی مگر ایک ان کہی سمجھ موجود تھی، جیسے وہ الفاظ کے بغیر ایک دوسرے کو پڑھ سکتے ہوں۔ اچانک سلمان نے احمد سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہو یا صرف میرے سامنے؟ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، شاید تمہارے سامنے خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ اس جملے پر سلمان رک گیا اور اس نے پہلی بار احمد کا ہاتھ ہلکے سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ایک لمحہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ واضح، مگر اس کی گرمی دونوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ احمد نے فوراً اپنا ہاتھ نہیں کھینچا بلکہ اس کو محسوس کیا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک نرم سا اعتماد بھی۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے مگر میں تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کی خاموشی میں ایک قبولیت تھی۔ اس کے بعد دن بدلنے لگے۔ دونوں کی ملاقات معمول بن گئی، کبھی لائبریری میں، کبھی پارک میں اور کبھی اسی چھت کے نیچے جہاں پہلی بار اس کی نظریں ملی تھی۔ ان کی گفتگو اب صرف عام باتوں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ایک دوسرے کی زندگیوں کے اندر جھانکنے لگے تھے۔ احمد نے سلمان کو اپنی پرانی یادیں سنانا شروع کی، اپنی تنہائی، اپنے کھوئے ہوئے خواب، جبکہ سلمان نے اپنے مستقبل کے خوابوں اور اپنی امیدوں کا ذکر کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ صرف دوست بلکہ ایک سہارا بننے جا رہے تھے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور سلمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، سلمان نے اچانک احمد کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم بھی یہ سب محسوس کر رہے ہو یا صرف میرے دل کا وہم ہے؟ احمد نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، اگر یہ وہم ہے تو میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر سلمان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی پر آہستہ سے اپنی ہتھیلی رکھی۔ یہ ایک نرم لمس تھا جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف ایک احساس تھا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی اور اسی لمحے کو اپنے اندر قید کر لیا، جیسے وہ اس سکون کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے دور کہیں سی ہلکی سی ہوا چلی اور ماحول میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ساتھ بیٹھ گئے۔ نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی بڑا اعلان، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک سادہ سی ملاقات ایک گہری محبت میں بدلنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر بادل پھر سے چھا گئے تھے، مگر اس بار ان بادلوں میں وہ پہلی والی خوشبو نہیں تھی بلکہ ایک اداسی تھی جو ہر چیز پر چھا رہی تھی۔ احمد اور سلمان ایک بار پھر اسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں ان کی کہانی نے جنم لیا تھا، مگر آج ماحول مختلف تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ سلمان نے گہرا سانس لیا اور نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہے بہت دور۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے دل میں جیسے ایک چھید ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً کہا، کیوں؟ ابھی تو ہم نے شروع کیا تھا۔ سلمان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھی کچھ نظریں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سلمان نے آہستہ سے آگے بڑھ کر ایک بار احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہی لمس تھا جس نے پہلی بار اس کے دل کو سکون دیا تھا، مگر اس بار اس لمس میں وعدہ کی شدت تھی۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی ان دونوں کی جدائی پر رو رہا ہو۔ احمد نے آخری بار سلمان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تم جا رہے ہو تو کم از کم یہ بتا دو کہ میں تمہارے لیے کیا تھا۔ سلمان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر اس نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، تم وہ ہو جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، اور شاید یہی کافی ہے۔
یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھایا جیسے اسے روکنا چاہتا ہو، مگر اس کے قدم رک گئے۔ وہ بس کھڑا دیکھتا رہا جب سلمان بارش میں دھندلاتا ہوا دور جاتا جا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی کہانی بھی دور جا رہی تھی، اور احمد کے دل میں ایک ایسا خلا آ گیا جسے کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد شہر ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی تھے، مگر احمد بدل چکا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ بارش اب بھی ہوتی تھی، مگر اب اس کے لیے اس میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ وہ اکثر اسی چھت کے نیچے کھڑا رہتا جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ہی سوال پوچھتا تھا، کیا واقعی کچھ لوگ صرف ملنے کے لیے آتے ہیں یا ہمیں توڑنے کے لیے؟ ان کی آنکھوں میں بھی سلمان کی یاد تھی، ایک ایسی یاد جو کبھی مٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی مگر وہ دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی، ایک دردناک مگر خوبصورت انجام کے ساتھ، جہاں محبت تھی، قربت تھی، مگر انجام میں جدائی تھی۔ تو پیارے دوستو، آپ کے خیال میں احمد نے سلمان کو جانے دینا صحیح فیصلہ کیا یا اسے روک لینا چاہیے تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر مزید ایسی کہانیاں دیکھیں۔ شکریہ۔